اللہ عز و جل نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہان ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا، اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے حق ہونے کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن، اور دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ سب کے سب رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے، واحد ہے اور ذات و صفات میں کامل ہے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ پیغمبر ہیں، سچے ہیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا کئی معنی پر مشتمل ہے۔ ان کے وجود کی تصدیق کرنا، ان کو ان کے مرتبے اور شان کے مطابق ماننا، اور یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں، ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہو۔ ان پر موت کا واقعہ ہونا درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی لمبی عمر بخشی ہے، اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتیٰ کہ یہ اس مدت کو جا پہنچیں۔ ان کو کسی ایسی صفت سے منتصف نہیں کیا جا سکتا جو ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی ہو، اور نہ ہی انہیں خدا مانا جا سکتا ہے جس طرح کہ پہلی قوموں نے انہیں خدا مانا ہے۔ اس بات کا اعتراف کرنا کہ ان میں رسول بھی ہیں جن کو اللہ نے جس آدمی کی طرف چاہا رسول بنا کر مابعوث فرمایا، یہ بھی درست ہے کہ بعض فرشتوں کو ان کے بعض کی طرف رسول بنایا گیا ہے۔ دوستو، اس اعتراف کے بعد یہ اعتراف بھی لازمی ہے کہ ان میں سے کچھ فرشتے عرش خداوندی کو اٹھانے والے ہیں، تو کچھ صف باندھے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، کچھ جنت کے منتظم ہیں تو کچھ دوزخ کے دروغے ہیں، کچھ اعمال نامے لکھنے والے ہیں تو کچھ بادلوں کو چلانے والے۔ ان سب کا ذکر یا اکثر کا ذکر قرآن کریم میں وارد ہوا ہے۔ دوستو، حضرت بن عمر سے روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو شعلہ زناق سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی، یعنی خاک سے۔ مشہور تابعی محدث مفسر حضرت اقمہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نور عزت سے پیدا کیا گیا۔ حضرت یزید بن رومان مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ ان کو اس کی اطلاع ملی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انہیں نور عزت سے پیدا کیا گیا، اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ انہیں اللہ کی روح سے پیدا کیا گیا۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اس میں وضاحت یہ ہے کہ فرشتوں کو نور ہی سے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ نور عزت ہے، اور اس نور عزت کو تیسری حدیث میں روح اللہ یعنی اللہ کے حکم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی کثرت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارے رب کے لشکر فرشتوں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے لشکر اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور اس نور میں روح ڈالی، پھر فرمایا اب تم 20 لاکھ ہو جاؤ۔ پس فرشتے پیدائش کے اعتبار سے مکھی سے بھی چھوٹے ہیں۔
اور ان کی تعداد سے زیادہ تعداد بھی کسی کی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر کسی فرشتے کی پیشانی یا اس کے قدم نہ ہو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اور ہم فرشتے خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ادب سے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ آسمان میں کوئی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی فرشتہ سجدے میں گرا ہوا ہے یا قیام میں موجود ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان چرچراتا ہے اور اسے حق ہے کہ چرچرائے، اس میں 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے موجود ہے، یعنی سجدے میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے مگر اس پر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے، اور یہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے اور ہم سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، حضرت حکیم بن حسام فرماتے ہیں کہ ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا، کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ہم تو کچھ نہیں سن رہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تو آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے یا قیام میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان میں سے ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں، اور نہ ہی ایک بالشت برابر جگہ ہے اور نہ ہی ایک ہتھیلی کے برابر جگہ ہے مگر اس میں کوئی فرشتہ قیام میں ہے یا سجدے میں ہے۔ بس جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب مل کر عرض کریں گے، اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ کئی آسمان اور زمینیں ہیں جو فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر آسمانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں، اور عرش کے ارد گرد تو آسمانوں کے فرشتوں سے بھی بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس مرتبہ بھی اس میں سے داخل ہو کر نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو اس کے ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو تمام مخلوقات کی تسبیحات کے برابر تسبیح پڑھتا ہے۔ امام حوازی فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ کے ساتھ آسمان میں کون ہے؟ فرمایا، میرے فرشتے۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا، 12 قبیلے ہیں۔ عرض کیا، ہر قبیلے کے کتنے افراد ہیں؟ فرمایا، زمین کے ذرات کے برابر ہیں۔ حضرت کہب فرماتے ہیں کہ کسی فرشتے کی آنکھ کوئی آنسو نہیں بہاتی مگر اس سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے اڑنے لگ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، کوئی چیز بھی زمین سے نہیں اگتی مگر اس کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے۔ حضرت حاکم بن عتبہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بارش کے ساتھ اولاد آدم اور اولاد ابلیس سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں جو ہر قطرے کو شمار کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہاں پڑتا ہے اور اس پھل سے کسے رزق دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ عدی بن عطات ایک صحابی کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ اس کی آنکھ سے کوئی آنسو نکلے مگر وہ حالت قیام میں تسبیح پڑھنے والے فرشتے پر جا گرتا ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے سجدے میں ہیں، انہوں نے سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک سر اٹھائیں گے۔ اور کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، انہوں نے بھی کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ کبھی قیامت تک سر اٹھائیں گے۔ اور کچھ فرشتے صف بستہ ہیں جو اپنے صفوں سے کبھی نہیں نکلے اور نہ قیامت تک نکلیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے تو یہ اللہ کی زیارت کریں گے اور عرض کریں گے، آپ کی ذات پاک ہے، جس طرح سے لائق تھا ہم نے اس طرح سے آپ کی عبادت نہیں کی۔